وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام بیہقی کی السنن الکبریٰ حدیث نمبر 9884 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے۔ موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ ویسے تو لگتا ہے کہ موت بڑی خطرناک شے ہے، تیاری نہ ہو تو واقعی بڑی خطرناک شے ہے، ٹھیک ہے، لیکن مومن جس نے ایمان اور اعمال کی اصلاح رکھی ہو اس کے لیے موت کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے چونکہ وہ مومن ہے نا، موت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، قبر میں جائے گا، قبر میں بھی آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا، قبر جنت کا باغ بن جائے گی، دنیا کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں وہ ساری کی ساری کٹ جائیں گی، آخرت میں مومن کے لیے راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، ہمیشہ کے لیے آرام کی جگہ جنت ہے۔ تو یہ سارے انعام اور اکرام شروع تب ہوتے ہیں جب اس کو موت آتی ہے۔ موت سے پہلے کیا ہے؟ دنیا، اور موت کے بعد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو یہ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے دنیا باغ بہار ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے 14576، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمن الموت، حالات سے تنگ آ کر موت کی تمنا مت کرو۔ موت کی تمنا، بات بات پہ جو کہتے ہیں نا کاش میں مر جاتا، میں مر ونجا، اندر مرنا بہتر ہے وغیرہ وغیرہ جو باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش میں مر گیا ہوتا، اللہ کرے میں مر جاؤں، میری جان چھوٹ جائے وغیرہ وغیرہ۔ مرد بھی کہتے ہیں، عورتیں زیادہ کہتی ہیں۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فرمایا لا تمن الموت، موت کی تمنا مت کرو، منع فرما دیا۔ جامع صغیر کی حدیث نمبر 1408 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا فی الجنازۃ قولا لا الہ الا اللہ، فرمایا جنازہ میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ جنازہ میں کس چیز کی کثرت کرو؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی جنازے کے ساتھ کیا کرو؟ کثرت کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آیا ہوا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں کو نا ضد ہوتی ہے، جو کام ہم شروع کر دینا وہ حدیث کے مطابق بھی ہو تو انہوں نے رولا پانا ہوتا ہے، خام خواہ پھڈا۔ کئی جگہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ جب میت کو اٹھاتے ہو، کندھا دیتے ہو، تو کیوں کہتے ہو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیوں کہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ کے بندو، ہم جو کلمہ شہادت کہتے ہیں میت کو اٹھاتے وقت، لے جاتے وقت، یہ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ صحاح ستہ میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لقنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ، فرمایا اپنے مرنے والوں کو، مردوں کو کلمہ کی تلقین کرو۔ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے، جب موت آ رہی ہو پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھو، جب مر جائے تو وویلا کرنے کے بجائے کلمہ شریف کا ورد کرو، اور جب جنازہ لے کر چلو تو پھر کلمہ شہادت ساتھ پڑھو۔ اور یہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا فی الجنازۃ قولا لا الہ الا اللہ، فرمایا جنازہ میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اب بتائیے کیا ہمارا یہ عمل بدعت ہے یا سنت کے مطابق ہے؟
بولیے. ایسے ہی یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، بعض چیزیں چند سال پیچھے چلے جائیں نا تو ان پر عمل تھوڑا زور و شور سے ہوتا تھا. اب کیونکہ بے عملی بڑھتی جا رہی ہے، وہ جو چیزیں تھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ نے اپنے بچپن میں، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، جنازے جب اٹھتے تھے تو زور سے آواز آتی تھی کلمہ شہادت، اور پھر لوگ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف پڑھتے بھی تھے. اب کیا آہستہ سی آواز آتی ہے کلمہ شہادت، آتی ہے ابھی بھی لیکن تھوڑی. اسی طرح نماز سے جب سلام پھرتا ہے، مجھ سمیت آپ لوگوں کی بھی عادت تقریباً ختم ہو گئی یا کم ہوگی. کیا سلام پھیرنے کے بعد کہنا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نماز جو پنج گانا ہے، فرض نماز، اس کا سلام پھیر کر بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا یکدم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے دور میں نمازیں ہوتی تھیں تو کتنے بڑے تھے تم؟ شعور تھا، سمجھ تھی، اور نمازیں کیسے ہوتی تھی؟ اس صحابی نے جواب دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جب نمازیں ہوتی نا، جماعت ہو رہی ہوتی مسجد میں، ہم تو بچے تھے، ہم باہر کھیل رہے ہوتے تھے کیونکہ نماز ابھی فرض نہیں تھی. ہاں ہم مسجد سے باہر ہوتے، جب سلام پھرتا تو اللہ اکبر کی صدائیں آتی، ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ جماعت ہو گئی. اس کا مطلب کیا؟ نبی کریم علیہ السلام اور حضور کے صحابہ نماز کے بعد ذکر اللہ کیا کرتے تھے. لوگ سوال کرتے ہیں نماز نہ ذکر کتھوں کر لیا، یہ جمعہ کے موقع پر لا الہ الا اللہ کا ورد کتھوں کر لیا. یہ ٹھیک ہے کہ بقیہ نماز پڑھنے والے ہوں تو ذکر آپ تھوڑا دھیان سے کریں، اتنی اونچی آواز نہ نکالیں کہ اس کی نماز میں خلل آئے، لیکن کرنا جائز ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم مناسک ادا کر لو تو پھر کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ارکان حج ادا، فرائض حج کے ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہو، میرا ابا اینج تھے، میرا دادا اینج تھے، میرا چاچا اینج، فلانا اینج تھے، فلانا پہلوان تھے، فلانا لڑاکا. اپنے بڑوں کے گن گاتے، اپنے قبیلوں پر فخر کرتے. تو اللہ کریم نے فرمایا جس طرح تم پہلے کے دور میں، جاہلیت کے دور میں، حج کے فرض کو ادا کرنے کے بعد اپنے باپ دادوں کے بلند آواز سے قصیدے گاتے تھے نا، اب وہ قصیدوں کی جگہ اللہ کا ذکر کیا کرو. اس کی جگہ کیا کرو؟ اللہ کا ذکر. تو پتہ چلا فرائض کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کا تو حکم قرآن میں آیا پڑا ہے. خیر آگے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1393 ہے، فرمایا لا تسبوا الاموات، فرمایا مردوں کو گالی مت دو. مردوں کو گالی کئی معنی اس حدیث کے. ایک تو سیدھا سیدھا گالی، یہ بھی اس کا معنی ہے. سیدھا سیدھا گالی ہوتی ہے نا، تیری فلاں فلاں فلاں، ایسے کسی مرنے والے کو ایسے گالی نہ دو. دوسرا یہ ہے کہ کسی مرنے والے کی برائی کو بیان نہ کرو، اس کے اندر کوئی عیب تھا تو اس کو بیان نہ کرو، منع فرما دیا ہے. کیوں؟ یہ بھی اس کو کیا ہے؟ گالیاں دینا. تیسرا معنی یہ ہے جس کی تائید ایک اور حدیث پاک سے ہوتی ہے. کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی نہ دے. تو صحابہ نے عرض کیا آقا کوئی بھلا اپنے باپ کو کیسے گالی دے گا؟ فرمایا جب کوئی کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ پھر بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے گا. کہتا ہے تیرا پیو انج دا. کہتا ہے اچھا میں جاننا تیرا پیو بھی انج دا، تمہاری ماں ایسی. وہ اگلا کہے گا تمہاری بھی ماں ایسی ہے. تو پھر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. کیسے؟ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دو گے. تو اس کو گالی دینے پر ابھارا کس نے؟ خود ہی کیا نا. جب اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو اس کو ہم بھی حق دے رہے ہیں کہ چل بھئی اب تیرا بھی حق بن گیا، اب تو بھی گالیاں دے. تو اپنے ماں باپ کو گالیاں خود دلوا رہے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے مردوں کو گالیاں مت دو، کسی کے مردے کی برائیاں نہ بیان کرو تاکہ بدلے کے اندر وہ تمہارے اور جاننا تیریاں 7 پیڑیاں نو. اگلا کہندا ہے اچھا اساں بھی تواڈے نال رہنے، اساں بھی جاننے تواڈے 7 پیڑیاں نو. تو یہ گالیاں ہوگی نا.
آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ آگے حدیث شریف آگئی مسلم شریف کی، وہی جس کو پہلے بھی ابھی میں نے بیان کیا، فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو کلمہ شریف کی تلقین کرو۔ ابو داود شریف کی حدیث نمبر 3116 ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، فرمایا وہ جنت میں گیا۔ جس کا آخری کلمہ کیا ہوا؟ لا الہ، وہ کہاں گیا؟ جنت میں گیا۔ اللہ نصیب فرمائے ہمیں۔ ہمارا وقت آخر آئے، اللہ کرے آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جلوہ ہو، درود و سلام اور کلمہ شریف کا ورد زبان پر ہو، اور موت آ جائے تو کیا ہی مزہ اس موت کا ہے۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ ایمان پر موت کی دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ جس کو اپنے ایمان کی فکر نہ ہو نا، تو علماء فرماتے ہیں ڈر ہے کہ کہیں مرتے وقت اس کا ایمان برباد ہی نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے جہاں اور چیزیں مانگتے ہیں نا، وہاں یہ بھی مانگے کہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اچھا، آج تو لوگ ایمان کی سلامتی کی بھی فکر نہیں کرتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں لوگ ایمان کی سلامتی مانگتے تھے، لیکن جو عشق کی سلامتی ہے نا، وہ نہیں مانگتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ اگر آج حضرت سلطان باہو ہوتے تو کلام چینج کرتے، وہ کہتے کہ دنیا سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت کوئی ہو۔ کیونکہ آج تو کوئی ملتا ہے جس کو ایمان اور عقیدے کی فکر ہو، اپنی عبادت کو بچانے کی فکر ہو، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر ہو، کوئی ملتا ہے۔ لیکن اس دور میں وہ کیا بات کرتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل اتے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہو ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو داود شریف کی حدیث نمبر 3128 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ النائحۃ والمستمعۃ، فرمایا اللہ نے نوحہ کرنے والیوں اور سننے والیوں پر لعنت کی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ محرم میں کئی لوگ پورا 10 دن کا پیکج لگاتے ہیں لعنت کمانے کا۔ نوحہ کرنا بھی ہے، لوگوں کو بلا کر کروانا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور لوگوں کو بلا کر ٹرالیاں گاڑیاں بھر کے کالیاں کالے جا رہے ہوتے ہیں محرم شریف میں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں جی، رکشے والا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی لگا ہوا ہے اہل بیت کی توہین، چٹی توہین، قصیدے جھوٹے لگائے ہوتے ہیں، میں اجڑ گئی بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں لٹ گئی بابا۔ ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا امام حسین کی شہادت کے بعد جب آپ کا گھوڑا خیموں کی طرف آیا اور امام کے غم میں میدان چھوڑ کر کہیں جنگل کی طرف دوڑنے لگا، تو علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، حسن حسین کی بہن سیدہ زینب بال کھول کے آگے آ گئی، اوے گھوڑیا خدا دا واسطہ ہی نہ جاویں۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ میں جو کما کھوتا جان لگیا تے ذاکر دی ماں جنڈے کھول کے آگے آ گئی، ان کی عزت ہو رہی ہے۔ ذاکر صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا جانے لگا تو حضرت علی کی بیٹی، نبی کی نواسی سیدہ زہرا کی بیٹی، امام حسن اور حسین کی بہن ہے، وہ اپنے بال کھول کر آگے آ گئی۔ تمہیں نہیں پتا وہ کس کی بیٹی ہیں؟ وہ حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی تو خواہش تھی میرا جنازہ رات کو اٹھے کسی کی نظر نہ پڑے، میرے جنازے میں صرف اپنے لوگوں کو بلایا جائے جو قریبی رشتہ دار ہے، باقیوں کو نہ بلایا جائے تاکہ کسی کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ ان کی بیٹیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں گھوڑے دے کے وال کھول کے آ گئے، کتنی بڑی توہین ہے۔ کیا وہ جس خاندان نے پتھر کھا کر صبر کیا، ہاں جی،
کیا وہ کہیں گی میں اجڑ گئی بابا؟ اچھا خاندان اہل بیت جو کہیں گے ہائے اسی شہید ہو کے اجڑ گئے، تو بعد میں کسی اور کا شہید ہونے کو دل کرے گا؟ اگر شہادت اجڑنے اور برباد ہونے کا نام ہے، پھر بعد میں لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یار کاش شہادت نصیب ہو جائے؟ بھئی تم اہل بیت کے کھاتے میں ڈال رہے ہو کہ انہوں نے کربلا کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر کہا میں اجڑ گئی بابا، میں لٹ گئی بابا، ہمیرا صغر ہمیرا کبر ہمیں اجڑ گئی بابا۔ آپ کو لگتا ہے حضرت امام حسین نے خود ذاکر کہتے ہیں کہ شہادت سے پہلے اپنی آل کو اہل بیت کو ذبح کیا، نبی کے گھرانے کی خواتین کو جمع کیا، پردے کا حکم فرمایا، وویلا کرنے سے منع فرمایا۔ تو کیا امام کی شہادت ہوتی کہ انہوں نے نبی کی تعلیمات اور حضرت امام حسین کی تعلیمات ساری چھوڑ دیں؟ سارے ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں دعوے کے ساتھ، میں ثبوت اور پروف کے ساتھ پھر کہنے لگوں، کیمرے کے سامنے کہنے لگوں، جتنی اہل بیت پاک کی گستاخیاں ان کی محبت کے نام پر شیعہ نے کی ہے نا، اتنی کسی کافر نے بھی نہیں کی۔ ان کی اہل بیت کی محبت کے نام پر جتنی اہل بیت پاک کی گستاخیاں، میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنی گستاخیاں شیعہ نے کی ہیں اتنی نہ یہودیوں نے کی نہ عیسائیوں نے کی، جتنے لوگوں نے کی ہوئی۔ پھر یہ نوح کو پتہ نہیں عبادت اور پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے، النائحۃ والمستمعۃ، نوحہ کرنے والیوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور نوحہ سننے والیوں پر بھی اللہ کے، یہ والیاں ہوں یا والے ہوں دونوں اس میں شامل ہیں، سمجھ آئے؟ کیونکہ نوحہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں اس لیے ان کا ذکر آیا۔ یہ رونا پٹنا کن میں زیادہ ہوتا ہے؟ عورتوں میں، تو اس لیے بطور خاص ان کا ذکر آ رہا ہے، وگرنہ نوحہ کرنے والا کوئی مرد ہو یا عورت ہو دونوں کیا ہے، گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اب یہ محرم آئے گا، دیکھنا جی کمپیوٹر والے کے پاس جا رہے ہیں جی نوحے بھر دو، نہیں دیکھنا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مصیبت کے وقت یہاں، یہ اس کو کہتے ہیں ران، حضور نے فرمایا جو مصیبت کے وقت اپنی ران پر مارے، یا مصیبت کے وقت اپنا سینہ کوٹے، یا مصیبت اور پریشانی دکھ کے وقت اپنا چہرہ نوچے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس منی، وہ ہمارا نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس کو روایت مولا علی نے کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فرمایا ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ کون سی دوائیں تو اور بھی ہے نا، ہر مرض کی الگ الگ دعا ہے، لیکن آقا نے ایک وظیفہ بھی ایسا بتا دیا کہ اس میں ہر مرض کی دوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث، فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء، فرمایا فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ شریف میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ وہ پھر آگے بندے پر ہے جتنا یقین ہوگا جتنا ایمان ہوگا۔ میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ عرض کیا ہے، پھر عرض کر دوں، میری جو چھوٹی بیٹی سے بڑی بیٹی ہے نا، اس کو تھا کینسر، ڈاکٹر کہتے تھے بس نہیں بچے گی نہیں بچے گی نہیں بچے گی نہیں بچے گی۔ ہم حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف والے جو بزرگ ہیں، ان کے ایک مرید ہیں ملتان میں، بزرگ آدمی، ان کے پاس لے گئے دم کے لیے، بابے نے دم کیتا، اچھی اچھی آیتیں پڑھیاں، قرآن حکیم کی آیتیں پڑھی، کوئی ٹونا نہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، قرآن حکیم کی آیتیں پڑھی بلند آواز سے اور دم کیا، اور مجھے کہنے لگے یہ میرا گھر دیکھ لو، پتہ دیکھ لو، نوٹ کر لو سب کچھ، بچی کو کینسر رہ جائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے۔ وہی ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کر حیران، جو کہتے تھے نا بچے گی نہیں، یہاں کھیلتی پھر رہی ہوتی ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں تو آگے آئی کھڑی ہوتی ہے۔
اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء. فاتحہ شریف کے اندر ہر بیماری کا کیا ہے؟ علاج موجود ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ. بیماری میں کوئی حرج نہیں، گناہوں سے پاکی ہے انشاءاللہ. بیماری آ جائے تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کی پکڑ آ گئی. فرمایا لا بأس، بیماری آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، طہور انشاءاللہ، گناہوں سے پاکی ہے انشاءاللہ. ہمارے کیا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ بیمار پڑو کہتے ہیں اللہ دی پکڑ آ گئی. ہمارے سوچیں دیکھو، اللہ کی پکڑ آ گئی، پھدیا پہ جی پتہ نہیں کہڑے عذاب ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح ابو داود شریف کی حدیث نمبر 4900 ہے. فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو. مرنے والوں کی کیا کرو؟ خوبیاں بیان کرو. اسی طرح فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، جس نے میت کو غسل دیا اسے چاہیے کہ نہا لے. ضروری نہیں ہے، یہ استحبابی امر ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، ثواب کا کام ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا ہے وہ بھی غسل ہے کر لے. کئی لوگ یہاں سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے میت کو غسل دیا اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہو جاتا، مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے. جس نے میت کو غسل دیا وہ بھی غسل ہے کر لے تو اس میں ثواب ہے. المعجم الاوسط امام طبرانی کی حدیث نمبر 1243 سے آقا علیہ السلام نے فرمایا السل شہادتن. فرمایا سل، جس کو آج کل ٹی بی کی مرض کہا جاتا ہے، فرمایا اس میں جو مبتلا ہو کر مرا وہ شہید مرا. ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1613 ہے. فرمایا موت غربت شہادتن، بے وطن ہو کر مرنا شہادت ہے. راہگیر مسافر اپنے گھر سے دور، کئی آدمی ہے کام کاج کسی معاملے میں گیا ہوئے، وہاں اگر مر جائے تو کیا ہے؟ بولیے شہید ہے. شرط ہے کہ ناجائز نہ مرا ہو. باہر چوری کرنے میں مرا تو کوئی کہے جی شہید ہو گیا، پھر شہید نہیں ہے. اسی طرح فرمایا ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1073 ہے. فرمایا من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جس نے مصیبت زدہ کی تعزیت کی اس کے لیے اس جیسا اجر ہے. مصیبت پر صبر کرنے والے کو جیسا اجر ہے نا، اسی طرح مصیبت زدہ کو کہنا اوے حوصلہ کر، صبر کر، اللہ کی رضا پر راضی رہ. جتنا ثواب اس کو مصیبت برداشت کرنے پر ملے گا نا، اتنا ثواب اس کو حوصلہ دینے پر ملے گا. سمجھ آ گئی نا. آخری حدیث آج کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2259 ہے. فرمایا زور القبور فانها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کرو، یہ موت کو یاد دلاتی ہیں. قبروں کی کیا کرو؟ یہ موت کو یاد دلاتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میت کو نہلانے کا وہی طریقہ ہے جو ایک فرض غسل کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ زندہ بندہ جب غسل کرتا ہے تو غرارہ کرتا ہے اچھی طرح اور ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا ہوتا ہے. اب میت تو بے بس ہے، اس کے منہ میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں، جیسے کلی ہوتی کلی کرا دیں، یہاں پر پانی لگا دیں، ہونٹ گلے کر دیں، ناک یہاں تک گیلی کر کے روئی وغیرہ یا پانی تھوڑا سا ڈال کر باقی سارے جسم کے اوپر پانی بہا دیں. پیٹ وغیرہ اس کا دبائیں گے، اندر کوئی نجاست کی گنجائش ہو تو وہ نکل جائے، استنجا وغیرہ کرائیں گے. یہ سارے معاملات ہیں ترتیب کے ساتھ، آسان سا غسل کا طریقہ ہے. نہیں کوئی ایک چیز ہے، دیکھیں نا جی، استنجے کے دو طریقے ہیں طہارت حاصل کرنے کے. یا طہارت چاہے زندہ ہو چاہے فوت شدہ ہو، یا طہارت حاصل کر لیں دھو کر اپنے جسم کو، یا طہارت کر لیں مٹی کے ڈھیلے استعمال کر کے. جتنی طہارت دھونے سے حاصل ہوتی ہے اتنی ہی طہارت مٹی استعمال کرنے سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے پانی کو بھی پاک کرنے والا بنایا اور مٹی کو بھی. جو لوگ آج تھوڑے سے شک شبہ اور شیطان کے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں نا، یار مٹی کا جسم صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، شاید ان کا قرآن پر ایمان کچا ہے، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دادے پردادے لکڑ دادے وہ آدھے پلیت پھرتے رہتے تھے.
قرآنی احکامات کے اوپر شک نہیں کرتے. یہ شک کرنا یہ شیطانی کام ہے, شیطان ادھر لگاتا ہے. جیسے پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے ویسے مٹی سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے. یہی معاملہ میت کا ہے. اگر ڈھیلوں سے اس کو استنجا کرا دیا جائے استنجا ہو جائے گا, لیکن اگر پانی سے دھو دیں تو یہ بھی کیا ہے, اچھا ہے, اس سے بھی استنجا حاصل ہو جائے گا. کچھ اور ہے جی پوچھنا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا